إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواہ مسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے، پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، پچھلے 3 خطبات سے ہم اللہ تعالیٰ کی 3 نعمتوں کے مناسبت سے تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج اس خطبہ جمعہ میں دل کے مناسبت سے ہم گفتگو کریں گے، بات کریں گے، اور صحیح دل اور خراب دل کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، کہ یہ آنکھ اور کان اور دل ہر ایک سے باز پرس ہونے والی ہے، سوال کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم ترین نعمت ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، تب سے یہ نعمت اپنے کام میں مصروف ہے۔ اس کا کام کیا ہے کہ یہ جسم کے ہر حصے میں غذا فراہم کرتی ہے۔ یہ نعمت یعنی دل جسم کے ہر حصے میں یہ غذا فراہم کرتا ہے اور خون کی شکل میں وہاں تک غذا کو فراہم کرتا ہے، خون کو پہنچاتا ہے۔ اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اس کو اپنے کام میں مصروف کیا ہے، تب سے یہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ ایک لمحے بھر کے لیے اس نے چھٹی نہیں لی ہے۔ اگر یہ چھٹی لے لے تو ہماری چھٹی ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ جب تک یہ زندہ ہے، تب تک انسان زندہ ہے۔ دیکھنے میں یہ ایک ٹکڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نفیس بنایا ہے، اس کو اس طرح سے پسلیوں کے پیچھے چھپا کر کے رکھا ہے کہ
وقتی طور پر اگر ضرب بھی لگ جائے تو وہاں تک وہ چوٹ نہ پہنچے، انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ نے اس کو پسلیوں کے بیچ میں، مضبوط پسلیوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ اپنے کام میں رواں دواں ہے۔ دیکھنے میں بظاہر چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے اندر بے شمار جذبات پیدا ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ انسان بہت سارے عقائد اور نظریات کو جو ہے اختیار کرتا ہے، بدلتا ہے، ساری چیزوں کا یہ محور اور مرکز ہے۔ یہ جسم کا ہمارے مرکز ہے، جس طرح سے ہمارا یہ مرکز ہے، ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں، سارے معاملات ہمارے یہاں سے چلتے ہیں، اسی طرح سے یہ ہمارے جسم کا مرکز ہے، یہ دل۔ اگر جسمانی طور پر یہ ہمارا مرکز بگڑ جائے، کسی طرح سے کسی بیماری کا شکار ہو جائے، کسی انسان کا دل خراب ہونے لگ جائے، اپنے کام میں یہ کمی واقع ہونے لگ جائے، اگر اس کے اندر انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ انسان اس دل کی بڑی فکر کرتا ہے کہ اگر خون کے دورانیے میں کوئی فرق آ جائے، کسی طرح کی کمی آ جائے دل کے اندر، تو انسان روٹین چیک اپ کرائے گا، ڈاکٹروں سے ملے گا، صلاح مشورے کرے گا کہ کہیں کسی طرح کی کوئی بڑی بیماری اور مزید تو نہیں ہونے والی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دل کی اور نسیں بند ہونے والی ہیں۔ انسان پریشان رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ ڈرا رہتا ہے کہ کبھی بھی یہ حرکت بند ہو سکتی ہے اور میری سانسیں رک سکتی ہیں۔ انسان پریشان رہتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر روحانی طور پر یہ دل بیمار ہو جاتا ہے تو انسان اس کی فکر نہیں کرتا۔ دل جب سلیم ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تو اس سے پھر انسان کے سارے معاملات صحیح ہوتے ہیں، پورا جسم صحیح ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر انسان کے سارے اعضاء درست ہوتے ہیں، لیکن اگر روحانی طور پر بگڑ جائے تو انسان کے سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ انسان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، سارا کچھ بگڑ جاتا ہے۔ اگر یہ روحانی طور پر تندرست ہے تو انسان کی مجلسیں، انسان کی خلوتیں، انسان کا اٹھنا جاگنا، کھانا پینا، بات کرنا، ہر ایک معاملہ اس کا اگر روحانی طور پر درست ہے تو صحیح رہتا ہے۔ اگر روحانی طور پر بگڑ جاتا ہے تو انسان اس طرح سے معصیتوں میں ڈوب جاتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، زندگی کا ہر حصہ گناہوں میں پھر بسر ہونے لگتا ہے، اور انسان اس کی فکر نہیں کرتا ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی، ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لہذا ہمیں اپنے تمام جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس کا صحیح استعمال کیا جائے، ان کو کس طرح سے صحیح کیا جا سکتا ہے، درست کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، انسان اس کے بارے میں بھی فکر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ابھی پڑھی گئی مسلم شریف کی، کہ الا وان فی الجسد مضغہ، کہ خبردار جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ اگر وہ درست رہتا ہے تو جسم کا سارا نظام صحیح رہتا ہے، درست رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو سارا نظام انسان کا درہم برہم ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، اور یہ کیا ہے؟ دل ہے۔ لہذا ہمیں دل کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ عقائد و نظریات اور جذبات اور ساری چیزیں، ساری باتوں کا محور یہی دل ہے۔ اگر یہ جسمانی طور پر درست ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کے روحانی طور پر بھی درست رکھنے کی فکر کریں، کوشش کریں، قلب سلیم بنانے کی کوشش کریں۔ قلب سلیم اور قلب منیب بھی کہتے ہیں اسی کو، درست دل کو، اچھے اور صحت مند دل کو۔ اور اسی طرح سے جو بیمار دل ہو جاتے ہیں، دل بگڑ جاتے ہیں، اور معصیت کی وجہ سے انسان کا دل جب خراب ہو جاتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فی قلوبہم مرض کئی مرتبہ فرمایا۔ معصیتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جب دل بگڑ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، ابن آدم جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہی پڑتی ہے۔ انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ سیاہی مٹا دی جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان پھر گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، مزید ایک نقطہ بڑھتا ہے، پھر ایک نقطہ، اس طرح سے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، سیاہی مائل ہو جاتا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، یہ دلوں کا مرض ہے، بیماری ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کا دل جب سیاہ ہو جاتا ہے، دل کے اوپر ٹھپا لگ جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی بھی خیر کی بات اس دل کے اندر سرایت
نہیں کرتی. ہر طرح کی برائیاں اس کو سمجھ میں آئیں گی, ہر طرح کی خراب سے خراب مجلسیں اس کو اچھی لگیں گی. اچھی مجلسیں, ذکر کی محفلیں, حدیث کی محفلیں, ایسی محفلیں یا اسی طرح مسجدیں اس کو پھر بری لگنے لگ جاتی ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے جو مرکز ہے, محور ہے, جو مرکز تھا انسان کا, وہ مرکز بگڑ چکا ہے, مرکز خراب ہو چکا ہے. تو ہمیں کچھ کوشش ایسی کرنی چاہیے, کچھ اعمال ایسے انجام دینے چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا دل درست ہو, قلب سلیم ہونا چاہیے. اور جس کو میں نے بتایا کہ قلب منیب بھی اسی کو کہتے ہیں, قلب سلیم اور قلب منیب ہونا چاہیے. قلب سلیم, تندرست دل جو ہے, اس کی چند ایک خصلتیں ہیں, چند ایک عادتیں ہیں, چند ایک باتیں ہیں. ان کے مناسبت سے میں آپ کے سامنے کچھ بات عرض کروں گا, اس کے بعد پھر خراب دل کے مناسبت سے بھی کچھ باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو دل درست ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے, جسمانی طور پر اور روحانی طور پر دونوں باتیں, تو وہ دل جو ہوتا ہے وہ ایمان کے نور سے منور اور روشن ہوتا ہے. یہ سب سے پہلی علامت ہے تندرست اور صحت مند دل کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا, سیدھے راہ کا ارادہ فرماتا ہے, فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, اس کے سینے کو, اس کے دل کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دیتا ہے. اور جو اس کے منافی ہو, فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا. اور جس کے ساتھ اس کے الٹ معاملہ کا ارادہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اس کے دل کو, اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو سب سے پہلی علامت یہ ہے تندرست دل کی کہ وہ ایمان کی دولت سے منور ہوتا ہے, روشن ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے, تندرست دل کی علامت یہ ہے, ہم اور آپ اپنے آپ میں یہ جو ہے دیکھیں, غور و فکر کریں, محاسبہ کریں, اپنے آپ میں فکر کریں کہ ہمارا دل تندرست ہے, آیا بیمار ہے, ہمیں دیکھنا چاہیے. دوسری علامت یہ ہے کہ دل نرم ہوتا ہے. جو دل تندرست ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے, اس کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ نرم دل ہوتا ہے, کلام الہی میں تدبر کرتا ہے, اور بہت ساری خوبیوں کا وہ دل جو ہے مرکز ہوتا ہے. اور نصیحت کی باتوں کو سنتا ہے, نصیحت کی باتوں کو قبول کرتا ہے. غلطیوں پر جب انسان کوئی خطا کرتا ہے, غلطی کرتا ہے, تو اس کا دل ان خطاؤں پر روتا ہے, نادم ہوتا ہے. اور اسی طرح سے صحت مند دل کی علامت یہ ہے کہ وہ انابت اللہ, اللہ کی طرف جھکتا ہے, اور اسی طرح سے دنیا سے بے رغبت رہتا ہے, دنیا کی طرف اپنا سب کچھ نہیں لگا دیتا ہے. اور اسی طرح سے موت کی یاد اس دل کے اندر ہمیشہ بسی رہتی ہے, موت کی یاد ہمیشہ اس کے اندر بسی رہتی ہے, اور بہت ساری باتیں, بہت ساری خوبیاں اس کے اندر ہوتی ہے. اور تندرست دل کی علامت یہ بھی ہے کہ دل کا اللہ کے ذکر سے سکون پکڑتا ہے. دل جب تندرست ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اور اللہ کے ذکر کے تعلق سے اس سے پہلے بھی بتلایا گیا ہے کہ پوری شریعت کے احکام جو ہیں وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. کلام پاک پڑھنا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, یہ ساری باتیں, ساری کی ساری باتیں کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کے ذکر سے ایسے دل کو قرار ملتا ہے, سکون ملتا ہے. یہ تندرست اور صحت مند دل کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلام پاک کے اندر, الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل, الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, کہ ان کے دل اطمینان پکڑتے ہیں اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبردار, دلوں کا اطمینان اور سکون تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہو جاتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کیسا تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو آواز دیتے, ارحنا یا بلال, کہ بلال ہمیں راحت پہنچاؤ, ہمیں سکون پہنچاؤ. یعنی کیا مقصد تھا؟ اذان دو, ہم کو نماز پڑھنی ہے. تو اللہ کے ذکر سے اللہ والوں کے دل قرار پکڑتے ہیں, سکون پکڑتے ہیں. ہمارا معاملہ اس سے تھوڑا برعکس ہے. ہمارا معاملہ اس سے ہٹ کر کے ہے کہ جب تک گانے نہ سنے جائیں, پکچر نہ دیکھی جائے, تب تک سکون نہیں ملتا ہے. حالانکہ یہ تندرست دل کی علامت نہیں ہے. تندرست دل کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دلوں کو سکون اور قرار ملنا چاہیے. تو یہ تیسری علامت تھی کہ دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے. اور اس کے علاوہ
تندرست اور صحت مند دل کی علامت یہ ہے کہ دل کے اندر حیا اور شرم کا ہونا چاہیے، دل کے اندر شرم و حیا کا ہونا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک شاخ ہے کہ حیادار ہونا چاہیے۔ جو انسان حیادار ہے، جو انسان حیادار ہے وہ مومن ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور اگر وہ بے حیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوے میں جھوٹا ہے، کہ مومن کبھی بھی بے حیا نہیں ہو سکتا ہے، مومن کبھی بھی بے حیا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک مومن کے دل کی خوبصورتی یہ ہے، یہ دل کی تندرستی اس میں ہے کہ اس دل کے اندر حیا ہونی چاہیے، شرم ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے، اتنا زیادہ حیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا معاملہ اس سے برعکس ہے، اس سے برعکس ہے کہ ہمارے اندر حیا نہیں ہے۔ بہرحال تندرست دل کی علامت یہ ہے کہ اس دل کے اندر حیا ہوتی ہے، اس دل کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے تندرست اور صحت مند دل کی علامت یہ ہے کہ اس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے، دنیا کے سارے معاملات سے بڑھ کر کے، دنیا کے سارے معاملات سے بڑھ کر کے اس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس شخص کے اندر، جس کسی انسان کے اندر 3 خصلتیں ہوں، وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔ تو ان 3 خصلتوں میں سے ایک خصلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس انسان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ہو، تمام چیزوں سے بڑھ کر کے۔ جہاں ایمان کی حلاوت انسان محسوس کرتا ہے، وہیں پر یہ بات انسان کے صحت مند دل کی علامت ہے کہ انسان کا دل صحت مند ہے، کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر کے ہے، سب سے بڑھ کے ہے۔ تو لہذا یہ صحت مند دل کی علامت ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے، اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر کے ہو۔ اور اسی طرح سے صحت مند دل کی علامت یہ بھی ہے کہ انسان کا دل ہمیشہ مسجد کے ساتھ معلق رہے، مسجد کے ساتھ معلق رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیبوں کا تذکرہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کچھ خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ انہیں خوش نصیبوں میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، کہ جس کا دل، ایسا انسان کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، اذا خرج منہ، کہ جب مسجد سے نکلتا ہے اس کا دل معلق رہتا ہے، حتی یعود الیہ، یہاں تک کہ وہ مسجد میں دوبارہ آ جائے، کہ جب وہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتا ہے کسی مجبوری کے تحت، کسی کام کے تحت، اس کو بازار بھی جانا ہے، اس کو گھر بھی جانا ہے، معاملات بھی دیکھنے ہیں، بیوی بچے ہیں، مسجد سے تو نکل رہا ہے لیکن دل لگا ہوا ہے مسجد میں، دل اٹکا ہوا ہے مسجد میں کہ کب اذان ہوگی، مجھے دوبارہ جانا پڑے گا، کب مجھے دوبارہ مسجد جانا ہے۔ تو ایسے خوش نصیب کو جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے سائے میں اسے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ تندرست دل کی علامت یہ ہے کہ وہ مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا رہتا ہے۔ ہمارا معاملہ تھوڑا سا اس میں بھی، اس معاملے میں الگ ہے، یا یکسر مختلف ہے، یکسر مختلف ہے، تھوڑا سا نہیں، کلی طور پر الگ ہے، کلی طور پر الگ ہے۔ بہت سارے ہمارے میں سے، ہمارے لوگوں میں بہت سارے لوگ یہاں موجود سامنے ایسے بھی ہیں کہ جو پچھلے جمعہ کو آئے تھے پھر آج آ رہے ہیں۔ یہ دل میرے بھائیوں بیمار ہے، دل بیمار ہے۔ میں یہ کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، میں آپ کو آپ کے دل سے روبرو کر رہا ہوں کہ اپنے دل کا آپ علاج کریں، اپنے دل کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پچھلے جمعہ کے بعد پھر آپ آج آئے ہیں، اس سے پہلے آپ نہیں آئے تھے۔ یہ ایمان والا جو دل ہوتا ہے اس کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اس کا دل معلق رہتا ہے مسجد کے ساتھ میں۔ آپ کا ایک ایک ہفتے کے بعد لوٹتا ہے، آپ کا ایک ایک ہفتے کے بعد مسجد میں آنے کا اتفاق پڑتا ہے، دل بیمار ہے، دل کو علاج کی ضرورت ہے، دل کو علاج کی ضرورت ہے، ان اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے دل سلیم بن جاتے ہیں، منیب بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ خوش نصیب انسان ہے جس کا دل معلق رہتا ہے مسجد کے ساتھ میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث پڑھی گئی بخاری شریف کی کہ عرش کے سائے میں ایسے انسان کو جگہ ملے گی، اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں اس کو جگہ دے گا۔ یہ بھی خوش نصیبی ہے ایسے انسان کی۔ اور ایسا انسان اگر
کوئی آدمی ہے کہ اس کا دل معلق رہتا ہے مسجد میں، تو ایسے انسان کا دل سلیم ہے، ایسے انسان کا دل تندرست ہے، توانا ہے، صحت مند ہے۔ اور اسی طرح سے صحت مند اور تندرست دل کی علامت یہ ہے کہ وہ دل جو ہے وہ جذبہ سخاوت سے معمور رہتا ہے، جذبہ سخاوت اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اہل ایمان کا تذکرہ کرتا ہے، انصار کا تذکرہ کرتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں، انصار کے بارے میں فرماتا ہے یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی بھوک پر، اپنی ضرورتوں پر، اپنے بھائی کی بھوک کو، ان کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا دل جو ہے اس طرح کے جذبات سے جو ہے معمور رہتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نفس کی طمع سے، لالچ سے، بخل سے بچا لیا گیا، یہی لوگ تو کامیاب لوگ ہیں۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ بڑی مشہور روایت ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور اس نے جو ہے کھانے کا سوال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون آدمی اس کو لے جائے گا اور اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں، کہتے اللہ کے رسول میں اس کی مہمان نوازی کروں گا، گھر کے اندر کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، گھر کے اندر صرف ایک خوراک کھانا ہے۔ گھر پہ پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کو لے کر کے پہنچتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کی ہمیں خاطر تواضع کرنی ہے۔ اور بیوی نے یہ خبر دی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، یا اتنا ہے جتنے سے ہم کھا سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے بچوں کو بھوکا ہی سلا دیتے ہیں اور ہم مہمان کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کو لگنا چاہیے کہ ہم کھا رہے ہیں، تم چراغ گل کر دینا، چراغ کی بتی بجھا دینا۔ اپنی بیوی کو اس طرح سے کہتے ہیں، چنانچہ وہ مہمان آتا ہے، رات میں بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، انہوں نے جو ہے بیوی نے کسی بہانے سے چراغ کو گل کر دیا، چراغ کو بجھا دیا، وہ اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ صبح میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہاری شان میں تمہاری یہ حرکت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس واقعے کی وجہ سے، تمہارے اس معاملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیتے ہیں اپنے بھائی کی ضرورت پر، ان کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ سخاوت جس دل کے اندر ہو وہ دل صحت مند ہے، توانا ہے، تندرست ہے۔ تو جو دل صحت مند ہوتا ہے اس کے اندر سخاوت ہوتی ہے، تو سخاوت کا جذبہ دل کے اندر ہو تو دل جو ہے وہ دل صحت مند ہے اور تندرست ہے۔ اور اسی طرح سے دل کے اندر صحت مند دل کی علامت یہ ہے کہ خشیت الہی ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو اس دل کے اندر، وہ دل صحت مند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بغیر دیکھے ہوئے غائبانہ طور پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس اللہ، جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، یعنی کہ صحت مند دل ہے، اس دل کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے، ایسے لوگوں کو مبارک ہو کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بتایا نہیں کتنا بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے اجر کی بشارت سنائی ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر، جن کا دل صحت مند ہے اور اس صحت مند دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کا محور کیا ہے؟ یہ دل ہے، اسی دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، التقویٰ ہاں ہونا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، اور 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ تقویٰ کا مرکز، محور کہاں ہے؟ یہاں ہے، یہاں سے ڈرا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہاں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے۔ تو دل قلب سلیم اگر ہے، قلب منیب ہے، صحت مند دل ہے اگر، تو اس کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا تقویٰ ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو ہم ڈھونڈیں، اپنے دل کا ہم جو ہے محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ ہمارا دل صحت مند ہے یا نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال دل کے اندر، صحت مند دل کے اندر ایک خوبی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اس کے اندر خاکساری ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا۔ جس انسان کے اندر تکبر ہو، جس انسان کے اندر گھمنڈ ہو، اس کا دل بیمار ہے، اس کا دل صحت مند نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک عورت جس کے عقل کے اندر خلل تھا، یعنی کہ ذہنی طور پر وہ بیمار تھی، پاگل تھی، ایک عورت پاگل تھی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہاتھ پکڑ لیتی کبھی بھی اور کہتی کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جھٹکتے تھے، نہیں منع کرتے تھے، اور کہتے اے ام فلاں، یہ بھی عزت دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی لوگوں کا کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے خیال کیا، لوگوں کے جذبات کا کس طرح سے خیال کیا، پاگلوں کا بھی احترام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طرح سے اسوہ حسنہ، اتنا بہترین اسوہ چھوڑا ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زندگی کے ہر گوشے میں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا ہے، دکھلایا ہے، نمونہ چھوڑا ہے، بہترین اسوہ چھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ پاگل عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور کہتی مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرماتے تھے اور کہتے تھے اے ام فلاں، عزت دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے ام فلاں تجھے جو بھی کام ہے میں تیرا کام سننے کے لیے میں تیار ہوں، تو جس گلی میں جہاں چاہے مجھ سے تو بات کر سکتی ہے، میں تیری بات سننے کے لیے تو جو ہے ہمیشہ تیار رہوں گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کام پورا کر دیا۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح سے عاجزی کے مالک تھے، خاکساری اس طرح سے تھی۔ ہمارے لیے اسوہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دلوں کے اندر کس طرح سے خاکساری ہے یا ہمارے اندر گھمنڈ ہے کہ اگر ہم سے کچھ کم درجے کا آدمی، غریب آدمی، کمزور آدمی، یہ جس کو سماج میں کوئی حیثیت، پاگل کو کیا حیثیت دی جاتی ہے سماج کے اندر؟ کوئی حیثیت نہیں دیتی، لوگ پتھر مارتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی سنی ہے، اور صرف ان کی نہیں سنی ہے، اور بلکہ یہ کہا کہ جب تجھے ضرورت ہو، جب تجھے کام پڑے، میں تیرے لیے ہمیشہ حاضر ہوں، میں ہمیشہ تیرے لیے حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ معاملہ اس سے برعکس، ہمارے ساتھ معاملہ اس سے الٹ ہے کہ ہم سے کچھ کم درجے کا آدمی ہم سے کچھ بات کرنا چاہے، ہم کو اس وقت جو ہے آر محسوس ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ اگر صحت مند دل ہے تو اس دل کی نشانی ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہوگی، خاکساری ہوگی، تکبر نہیں ہوگا، تکبر بہرحال اس دل کے اندر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے جس دل کے اندر، جو دل صحت مند ہو، اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر خیر خواہی ہوگی، لوگوں کا بھلا کرنے کا جذبہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلام پاک کے اندر کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہاری ہی جنس سے ہے، تم کو کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف پہنچے، تم کو کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف ہو کے اوپر گراں گزرتا ہے، وہ تو تمہاری بھلائی کے بڑے حریص ہے، بڑے لالچی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے ساتھ بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کے تئیں کسی طرح کا نقصان سوچ نہیں سکتے تھے، یا اگر کبھی اس نقصان کا دنیاوی طور پر یا اخروی طور پر کوئی نقصان کا معاملہ ہو، اس خوف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے تھے، ڈر جاتے تھے، اور ہمیشہ اس بات کے حریص رہتے تھے، لالچی رہتے تھے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، اور کس طرح سے شفقت کا معاملہ کیا جائے۔ تو یہ بہترین دل کی علامت ہے کہ اس دل کے اندر خیر خواہی ہوتی ہے، ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند ایک خصوصیات تھیں صحت مند دل کی، جو اور بھی خصوصیات ہو سکتی ہیں، لیکن اب میں کچھ بیمار دل کی علامت میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سرسری طور پر ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہمارا دل صحت مند ہے۔ جو ابھی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، کیا وہ خصوصیات ہمارے دل کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں، یا اب جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہمارے دل کے اندر وہ جذبات پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، بیمار دل کی علامت جو ہے، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دل کے اندر کفر ہوگا، شرک ہوگا، نفاق ہوگا۔ یہ بیمار دل کی سب سے پہلی علامت ہے۔ بیمار دل کی سب سے پہلی علامت ہے کہ وہ دل بیماری کا مرکز ہوگا، بہت ساری بیماریاں ہوں گی اس دل کے اندر، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے بڑے جو مرض ہے، جو سب سے بڑی بیماری ہے کہ وہ کفر، نفاق اور شرک کی بیماری اس دل کے اندر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، کئی مقامات پر یہی وہ مرض ہے، کفر کا، شرک کا، نفاق کا۔ بہت ساری آیتیں ہیں کلام پاک کے اندر کفر اور شرک کے رد میں۔ بہرحال دوسری صفت یا دوسری خصلت بیمار دل کی یہ ہے کہ وہ دل سخت ہوگا، وہ دل سخت ہوگا۔ کس طرح کا سخت ہوگا؟ دیکھنے میں سخت ہوگا نہیں،
اس کے اندر بھلائی کی بات کبھی اثر انداز ہی نہیں ہوگی. کتنی بھی نصیحت کر لیجئے آپ, کتنا بھی آپ ڈرا دیجئے, وہ دل ایسا ہوگا, اتنا سخت ہوگا کہ اس کے اندر خیر کی بات داخل ہی نہیں ہو سکتی, ہمیشہ شر کی بات اس کو سمجھ میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی مناسبت سے فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. آپ کو سن کر کے حیرانی ہوگی کہ یہ بظاہر چھوٹا سا ٹکڑا گوشت اور خون کا لوتھڑا, ایک ٹکڑا جو بظاہر بڑا نرم اور نازک ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صلاحیت اس کی ایسی ہو جاتی ہے, سختی ایسی ہو جاتی ہے کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے, بھلائی کی کوئی بات اس کے اندر داخل نہیں ہوتی. تو دل کا سخت ہو جانا یہ بیکار اور بیمار دل کی علامت ہے. اور اسی طرح سے بیمار دل کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ دل کا توحید سے اور قرآن سے نفرت کرنا. توحید کی بات کیجیے آپ, اچھی نہیں لگے گی, اور آپ قرآن کی بات کیجئے وہ بات بھی اچھی نہیں لگے گی, نفرت ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلام پاک کے اندر وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا جائے, اکیلے اللہ تعالیٰ کا جب ذکر کیا جائے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. تو جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل ان کے نفرت کرنے لگتے ہیں, دل ان کے نفرت کرنے لگتے ہیں, ان کو اچھا نہیں لگتا ہے. آپ دیکھیں بات کر کے توحید پہ بات کریں, آپ اپنے سماج اور معاشرے کے اندر توحید پر دعوت دے کر کے دیکھیں, آپ کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا, لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ کے سوا کسی کی اور بات کی جائے, جب اللہ کے سوا کسی اور کی بات کی جائے, کسی اور کی, بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں, بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, آپ جھوٹی موٹی کرامتیں بیان کیجئے, لوگ اشش کرتے ہیں, لوگوں کو مزہ آتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں, ان کو مزہ آ جاتا ہے کہ جب آپ توحید سے ہٹ کر کے بات کیجئے, قرآن سے ہٹ کر کے آپ بات کیجئے, آپ سنائیے لطیفے, آپ سنائیے قصے اور کہانیاں کہ انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا, کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے, کوئی پانی پہ چل رہا ہے, آپ اس طرح کی باتیں کیجئے, ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یہ میرا کہا ہوا نہیں ہے, یہ میرا کہا ہوا نہیں ہے. جس دل کے اندر توحید ہو, جس دل کے اندر توحید ہو اور توحید کی وجہ سے دل منور ہو, اس کو توحید کی بات سن کر کے مزہ آتا ہے, خوش ہو جاتا ہے وہ کہ میرے رب کی بات ہو رہی ہے, میرے رب کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے. اور جس دل کے اندر نفاق بیٹھا ہو, شرک بیٹھا ہوا ہو, دل بیمار ہو, دل بیماری میں مبتلا ہو, اس دل کے اندر اللہ کی توحید اچھی نہیں لگتی ہے. اس انسان کے سامنے آپ توحید کی بات نہیں کر سکتے. آپ کلام پاک کی آیت پیش کیجئے, وہ کلام پاک کو سائڈ کر دیں گے, ان کو اچھا نہیں لگے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے بارے میں بتایا, یہ بیمار دل ہے, یہ بیمار دل. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بات کیجئے, ان کو مزہ آتا ہے, ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھتے ہیں, ان کو مزہ آنے لگتا ہے. اور اسی طرح سے بیمار دل کی علامت یہ ہے کہ شرم و حیا اس دل کے اندر نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِن كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. کہ پچھلے نبیوں کے زمانے سے جو بات لوگوں نے اخذ کی ہے, لی ہے, ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب تم بے حیا ہو جاؤ, یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں, ان انبیاء کے دعوتوں میں سے ایک دعوت یہ بھی تھی کہ تم شرم و حیا کرو. تو پچھلی جو قومیں گزری ہیں, پچھلے جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے, پچھلے نبی کے دعوتوں میں سے, ان کی باتوں میں سے ایک بات جو لوگوں نے پائی ہے, وہ کی بات ایک بات یہ ہے کہ جب تم شرم و حیا نہ کرو, جب تم بے حیا بن جاؤ تو جو چاہو وہ کرو. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. انسان کو روکتی ہے حیا, حیا انسان کو برائیوں سے روکتی ہے, بری باتوں سے انسان کو یہ حیا جو ہے انسان کو روکتی ہے. اب انسان جب بے حیا ہے, اس کو شرم و حیا آتی ہی نہیں ہے کسی بات پر, تو انسان کچھ بھی کرے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. تو جس دل کے اندر بیماری ہوگی وہ دل شرم و حیا سے عاری ہوگا. اور اسی طرح سے دنیا کے مال و متاع سے انسان کو بے حد محبت ہونا, یہ بھی بیمار دل کی علامت ہے. اور اسی طرح سے بخل اور طمع انسان کے اندر پائی جائے تو وہ اس انسان کا دل بیمار ہے. مسلم شریف کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. مسلم شریف کی روایت ہے کہ تم بخیلی سے, لالچ سے بچو, اس وجہ سے کہ تم سے پہلے کی قومیں, تم سے پہلے کے لوگ اسی لالچ کی وجہ سے ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے. تو جس دل کے اندر بخل ہو, طمع ہو, لالچ ہو, وہ دل بیمار ہے. اور اسی طرح سے دل کی بری جو ہے خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ بھی ہے کہ بری خصلتوں میں سے یا بیمار دل کی علامت یہ ہے کہ وہ دل جو ہے انسان بری جگہوں پر جانا پسند کرتا ہے, بری جگہوں میں جانا اس کو پسند ہوتا ہے. اس کو ذکر کی مجلسیں اچھی نہیں لگتی ہیں, بری مجلسیں اس کو اچھی لگتی ہیں, جہاں پر برائیاں ہو رہی ہوں, بہت ساری خراب خرافاتیں ہو رہی ہوں.
پکچر دیکھنا، ٹی وی دیکھنا، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو بری جگہوں پر انسان خوش ہوتا ہے، اس انسان کا دل بیمار ہے، اور اسی طرح سے اس دل کے اندر بغض پایا جاتا ہے، حسد پایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے بیمار دل کی علامت یہ ہے کہ انسان کا ضمیر مر جاتا ہے، انسان کا ضمیر مر جاتا ہے کہ برائی کر بھی دے، اگر کتنا بھی بڑا گناہ کر دے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو یہ چند ایک بری خصلتیں ہیں، بیمار دل کی علامتیں ہیں، لہذا میرے بھائیوں چند ایک جو پہلے اچھے دل کی علامت بیان کی گئی ہے اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کوشش یہ کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند کر دے، ہمارے دل کو درست کر دے، تاکہ اس میں ہر طرح کی خیر اور بھلائی کی باتیں وہاں سے جو ہے وہ مرکز ہے، وہ سینٹر ہے، وہاں سے ہر طرح کی خیر ہی خیر وہاں سے نکلے، برائی اور شر وہاں سے نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو قلب سلیم بنائے، اللہ پاک ہمارے دل کو قلب منیب بنائے، اللہ پاک ہمارے دل کو صاف اور ستھرا کر دے، ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔